اور نماز جو ہے وہ جامع حقیقتین ہے، یہ حقیقت قرآن کریم اور حقیقت کعبہ معظمہ، دونوں حقیقتوں کا جامع ہے وہ. تو وہ مسجد ہے وہ جگہ، اور مدرسہ وہ جگہ ہے جہاں تک ہمارے آپ تک جو مذہب پہنچا ہے انہی مدارس مبارکہ کی وجہ سے پہنچا ہے. اور پھر الحمدللہ مدرسہ جب حضرت امام اعظم صاحب کے مذہب کا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام اعظم صاحب کون ہیں؟ وہ شخص ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو اپنے آنکھوں سے دیکھا. صحابہ کرام کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے آنکھوں سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور حضور واحد شخص ہیں وہ دنیا میں، واحد شخص ہیں آپ کی ذات اقدس جنہوں نے اللہ جل جلالہ کو اپنے آنکھوں سے سب سے کہا گیا لن ترانی، آپ کو بلا لیا گیا. یہ جو ہے ہمارا آپ کے واسطے اور سعادت. پھر مسجد جو ہے آپ لوگوں نے منسوخ کی ہے حضرت امام ربانی مجدد منور الفسانی. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام صاحب کا مذہب یوں لگتا ہے جیسے ایک سمندر جا رہا ہو، اور باقی تمام مذاہب وہ بھی حق ہیں، وہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے اس سے نہریں نکالی گئی ہوں. تو الحمدللہ ہم آپ اس بڑے سمندر سے مستفید ہو رہے ہیں. پھر حضرت امام ربانی صاحب نے فرما دیا کہ ہم کو شریعت مبارکہ مطہرہ میں حضرت امام صاحب، امام ابو یوسف صاحب، امام محمد صاحب کا قول درکار ہے. باقی طریقوں مبارکہ میں جو حضرات مشائخ نے ہمارے آپ کو جو ذکر اذکار دیے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. بات یہ ہے کہ حضرت امام ربانی صاحب نے کیا فرمایا؟ 4 چیزیں لازم ہیں آپ لوگوں کو. ہر پہلی بات، ہر دوسری بات پہلے کے واسطے مکمل ہے، ہر تیسری دوسرے کے واسطے، ہر چوتھی تیسرے کے واسطے. پہلی بات کیا ہے؟ درستی عقیدہ علی وفق آراء اہل سنت والجماعت شکر اللہ سعیہم. پہلے ہمارا آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. کیسا؟ جو اہل سنت والجماعت کے علماء نے بتایا ہے. دوسری بات کیا ہے؟ علم، فرض، واجب، مستحب، مؤکد، حرام، اس کا وہ علماء کرام آپ کو بتاتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں. اب اگر ایمان نہیں ہوگا تو یہ علم فائدہ نہیں پہنچائے گا. اگر یہ علم ہے پھر تیسری کیا ہے؟ بات عمل ہے اس علم پر. یعنی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فرض، واجب، مستحب، مؤکد، حرام، غیر مستحب کون سا ہے، یہ ہم آپ نہیں پڑھیں. ہر عمل فرض کے واسطے نہیں ہوتا، ہر عمل حرام کے واسطے نہیں ہوتا. فرض یہ ہمارے آپ کے ائمہ مجتہدین اللہ تعالیٰ ان کے درجات عالیہ بلند فرمائے، ان حضرات نے ہم آپ کو واضح کر دیا، ورنہ ہم کہاں پہچانتے ہیں. دیکھیے آپ کہتے اٹھو، اس اٹھو میں تو بہت باتیں ہیں، ضروری اٹھو، غیر ضروری اٹھو. ایسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو. کبھی فرضیت نہیں، کبھی استحباب. کبھی کسی چیز سے وہ روکتا ہے نہ کرو تو حرام، کبھی وہ جو ہے تحریمی، کبھی تنزیہی. یہ ہم نے بتایا. تو علم کا حصول. تیسری بات اس علم پر عمل کرنا. اگر عمل آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس علم کا کیا فائدہ ہوا؟ علم کا فائدہ تو جب ہے جب آپ اس علم پر عمل کریں. یعنی پہلے ایمان، دوسرا علم، تیسرا عمل. کیا چیز؟ عمل اس علم. چوتھی بات تصفیہ باطن، اپنے باطن کا تصفیہ. وہ جب ہی ہوگا جب وہ 3 چیزیں ٹھیک ہوں گی، آپ کا سینہ ساحہ جو ہے وہ استعداد حاصل کر لے گا کہ اس میں اب تمکن ایمان کر سکتا ہے.
اور اس کا جو ہے اب وہ اکثریت کے پاس جائے اور پھر ذکر اذکار جو بتاتے وہ کرے. لیکن یہ تمام چیزیں یہ خدمتگار ہیں شریعت مبارکہ مطہرہ کا. اور شریعت مبارکہ مطہرہ کو معلوم ہے مسجد اور مدرسے سے اس کا تعلق ہے. آپ کو کوئی چیز ایسی معلوم نہیں ہوگی جب تک آپ علماء کرام سے اور اپنے اہل سنت کے علماء سے جب تک تعلق نہ رکھیں. الحمدللہ ائمہ مجتہدین نے پورے مذہب کو مدین منظم کر دیا ہے. کوئی چیز خفا میں نہیں چھوڑی ہے انہوں نے اور انہوں نے ایسا کام کیا. دیکھیں ہمارا کیا فائدہ ہے. قرآن کریم حدیث مبارکہ قیاس اور اجماع ان چیزوں سے جو ہٹ جاتا ہے وہ اہل سنت نہیں کہتا. الحمدللہ میں چونکہ ضعیف آدمی بھی ہوں مولوی صاحب کی محبت مجھے کھینچ لائی. اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق دے. ہم بھی معاون ہوں گے آپ لوگ بھی معاون ہوں. دیکھیں اگر کسی نے اس میں کچھ بھی حصہ لیا انشاءاللہ اللہ جل جلالہ آخرت میں اس کو حصہ دے گا. یہ حدیث شریف یہی ہے کہ جو کچھ بناتا ہے مسجد اللہ کے واسطے اللہ اس کے واسطے